بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو اب میں بلا تخیر دعوت دیتا ہوں آپ کے دلوں کی دھڑکن عظیم سکالر مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب کو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حالات کے قدموں میں پیغمبر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں پیغمبر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، مگر کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ احباب ذی-وقار، موجودہ حالات میں سیرت امام الانبیاء سننے اور سنانے آئے ہیں۔ حالات تقاضا کرتے ہیں کہ سب بدل دیا جائے، اور تبدیلی مانگتے مانگتے حالات کچھ ایسے ہو رہے ہیں کہ روتے ہیں تو رویا نہیں جاتا، اور بیچارے ہنس کے کہتے ہیں کہ تبدیلی آ گئی ہے۔ حضرات، ایک تبدیلی وہ بھی تھی کہ اللہ کے بندے جب رحمان سے ہٹا کے شیطان کی طرف جوڑ دیے گئے، اللہ نے نبوتوں کا سلسلہ شروع کیا، اور 1.25 لاکھ انبیاء کے لگ بھگ انسانوں کی رہنمائی کے لیے، اور انہیں یہ بتانے کے لیے کہ جہاں تم جڑ گئے ہو غلط ہو، تبدیلی لاؤ، بدلو اور اپنی اصل جگہ پر آؤ، اور وہ ہے تمہارا رحمان۔ میں اپنے محدود وقت میں 5 بڑی ذمہ داریاں جو ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے اپنے دور میں اٹھائیں، اور امام الانبیاء سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے دن رات مشکلوں کو فیس کر کے حالات کو دیکھ کے بیٹھے نہیں بلکہ اس کو تبدیل کیا۔ ان میں پہلے نمبر پہ دنیا رحمان سے الہاد اختیار کر کے شیطان سے جڑ کے جو وہ کہتا تھا وہ مان رہی تھی، اور یہ جملے اپنی زبان سے کہنا شروع کر دیے تھے کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی الہ نہیں، یہ خود وجود میں آئی ہے، زمانے کے تغیر اور تبدل سے بنی ہے۔ اور آج ماشاءاللہ ان لوگوں کی تعداد نیوز سروے کے مطابق ہر 100 میں سے 70 ہو چکی ہے۔ آپ کا پرسنل میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ایسے لوگوں کو شعوری اور غیر شعوری طور پہ اپنے دام میں اور اپنے چنگل میں اس طریقے سے پھنسا رہا ہے کہ معلوم نہیں، پرندہ نیچے جھکا، دانے کو دیکھا، خوراک سمجھا، لیکن اقبال تڑپا اور بولا، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہ کو اگر ختم کر کے سادی آواز کھول دیں تو جی نوازش ہوگی جو ساتھی اس کو چلا رہے ہیں۔ احباب ذی-وقار، اللہ الرحمان سے انسانوں کو توڑ توڑ کے کائنات والے ہر دور میں تھک چکے ہیں، لیکن الحمدللہ وقت کے پیغمبر کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی
کہ ان ملاحدہ کو جو ملحد بن چکے ہیں اور اللہ سے باغی ہو چکے ہیں انہیں آواز دی جائے، اور یہ آواز خود رب دیتے تھے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، خیر کو چاہنے والے تو آ جا اور برائی کی طرف شیطان کی طرف بھاگنے والے رک جا۔ آج سیرت کانفرنس میں آپ تشریف لائے ہیں، آپ کے قرب و جوار میں ان گنت لوگ ملیں گے، طلبہ ملیں گے، اسٹوڈنٹس ملیں گے، اساتذہ ملیں گے، آپ کو بڑے بڑے علم کے نام پہ اسکالرز ملیں گے، لیکن ان کی دعوت رحمان کی نہیں، رحمان سے بغاوت کی ہوگی، شیطان کی ہوگی۔ تو آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کو مومن بنانا ہے اور ایمان کی دعوت دینی ہے، ان کا یقین اللہ پہ پختہ کرنا ہے۔ اس حوالے سے دو چار مثالیں، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن اتارا ہے، یہ لوگ آپ کو رحمان سے ہٹا کے کبھی ہاتھ کی لکیروں پہ جوڑ دیں گے، کبھی رحمان سے ہٹا کے آپ کو دھاگوں سے جوڑیں گے، کبھی رحمان سے ہٹا کے ان شیطانی ہتھ کنڈوں سے کہ جن میں کبھی پتھر، جن میں کبھی کڑے، جن میں کبھی ہار اور ٹل، جو شیطانی آوازیں ہیں ان کے ساتھ جوڑ کے آپ کے ایمان کو اور توکل کو رب سے کمزور کریں گے۔ کبھی آپ کو کہیں گے کہ آپ پہ جادو ہے، اور قرآن مجید کی بجائے انا آتیناک الکوثر کی بجائے آپ کو علم ابجد سے جوڑیں گے۔ کبھی قرآن مجید کے 28 حروف کو توڑ کے آپ کو علم جفر سے جوڑیں گے، کبھی آپ کو وہاں سے ہٹا کے حروف تسخیر سے محبوب آپ کے قدموں میں پھینکتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور کبھی حروف صوامتہ کو لے کے آپ کے دماغ کو بند، نظر کو بند، زبان کو بند کر کے آپ کے کھانے پہ بندش، پینے پہ بندش، رزق پہ بندش، آپ کی سو کو بند کر کے دکانداری اور کاروبار کو ٹھپ کرنے اور آپ کے قدموں کو بند کرنے کے دعوے کر کے، یہ شیطانی اعمال کر کے اور انہی چنگلوں میں لوگوں کو پھنسا کر کے رحمان کے گھر سے توڑ کے غیروں کے گھر سے جوڑیں گے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سیرت کے نام پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ میرے محبوب نے الحمدللہ رب العالمین کہہ کے پوری کائنات کو، سارے جہانوں کو رب کا قرار دیا، الرحمن الرحیم کہہ کے اللہ الرحمن کو سگی ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان قرار دیا، مالک یوم الدین کہہ کے اسے حقیقی مالک قرار دیا، ایاک نعبد کہہ کے اس کی بندگی میں بندو کو جوڑا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہہ کے غیروں کی مشکلیں اور مشکل کشائیوں سے ہٹا کے اللہ کے در کے ساتھ جوڑا۔ اگر آپ نے یہ کر لیا اور میں نے کر لیا تو سمجھیے کہ سیرت امام الانبیاء سمجھ آ گئی، اگر نہیں کیا تو جذبات ہوں گے۔ حضرات آئیے، اس حوالے سے میں نہیں کہتا کہ پورے ملک کو، الہاد کو آپ ختم کر دیں، آپ کے بس کی بات نہیں ہے، میرے بس کی بات نہیں۔ اتنا تو کریں کہ میرے گھر میں اگر الہاد شعوری اور غیر شعوری طور پہ آ رہا ہے، فلم کے نام پہ، ڈرامے کے نام پہ، یا سیریل کے نام پہ، یا جو ہے وہ گیمز کے نام پہ، اسپورٹس کے نام پہ، یا کسی فیسٹیول کے نام پہ، یا کسی انجوائمنٹ کے نام پہ، حضرات، یا فیشن شو کے نام پہ، میں اسے کنٹرول کروں جس حد تک کر سکتا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں پیغمبر کا امتی ہوں، حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، دشمن بڑا چڑھ گیا ہے اور میں بے بس ہو گیا ہوں۔ لوگوں یہ صرف بہانے ہیں، حالات کے قدموں میں پیغمبر نہیں گرتا۔ ہمیں حالات کا مقابلہ کرنا ہے، غیرت کو زندہ رکھنا ہے اور ایمان کی چنگاری کو بجھنے نہیں دینا۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ لوگوں کو جوڑیے۔ اور حضرات، اس کے لیے نسخہ، آپ کے گھروں میں 24 گھنٹے ہزاروں پریچرز، عیسائی اور یہودی، ملحد، بدھ مت، ہندو، چوڑے، وہ غیر جنہوں نے میرے محبوب کی کبھی عزت نہیں کی، ایمان سے ذرا ضمیر میں جھانک کے دیکھنا، ہمارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ دن رات ہم کام پہ ہوتے ہیں، وہ ہمارے گھر ہوتے ہیں، ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، ہماری چند کانفرنسیں ہوتی ہیں، ان کی ڈیلی ہمارے گھر والوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں،
باپ شہر میں عبائے بیچتا ہے اور بیٹی فیشن شو دیکھ کے ذہن بنا لیتی ہے کہ میں نے پردہ نہیں کرنا، میں نے ساڑی پہننی ہے، میں نے جو ہے وہ جین پہننی ہے، میں نے یہ فیشن کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اور آپ کی مسجد کے قاری، امام اور خطیب کے خلاف اتنا پراپوگنڈا ہے کہ وہ آپ کے ہوتے ہوئے بھی نہیں آ سکتا، عدم موجودگی میں تو دور کی بات ہے. کافر آئے، یہودی آئے، لیٹ نائٹ آئے، ابتدائی حصے میں آئے، صبح آئے، آپ کی عدم موجودگی میں آئے، حضرات موبائل میں آئے، ٹی وی میں آئے، جو جو گھر میں آلات اور سامان رکھے ہیں، لیپ ٹاپ میں آئے، آپ کی ٹیم میں آئے، پہنچے اور گھر میں آئے، بیوی اور بیٹی کے پاس آئے، جو دل میں آئے وہ اس کی تربیت کر جائے، ذہن سازی کر جائے. مگر آپ کی مسجد کے خطیب نہ آئیں، قرآن نہ سنائیں، تلاوت نہ سنائیں، قرات نہ کریں، سیرت کو بیان نہیں کریں. حضرات خدشہ ہے، حدیث پڑھیں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، آقا کا فرمان سنائیں گے نقصان ہو جائے گا. لوگوں کو دور کتنے اچھے تھے جب گھر میں علماء آتے تھے، برکت کی دعا کرتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. میرا رب بہاریں لا دیتا تھا. میں کسی کی بات نہیں کرتا، میرے اس صحرا میں، صحرا کی اجاڑ میں، اور تھر کا ایک تھاری، صحرا کا صحرائی، ریگستان اور چولستان کا ایک چولی، ایک عام دیہاتی ماحول میں اس دور کے ایک نامور خطیب اور عالم دین، اللہ ان کی قبر کو منور کرے، عبدالرزاق احمد پوری گھر میں تشریف لاتے ہیں. اچار سے روٹی کھلائی جاتی ہے، ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے بھی عالم بنائے. جہاں تصور نہیں ہے کہ بکریوں کے چرواہے، جانوروں کے چرواہے، کھیتی باڑی کرنے والے شہر تک بھی جائیں. حضرات باپ نے نام تبدیل کیا، نام کچھ اور تھا، عبدالرزاق رکھا. اس امام اور خطیب کی دعا کا نتیجہ ہے کہ میں آپ سے 1.5 فٹ اونچا بیٹھا ہوں. حضرات علماء سے رابطے رکھیں، الہاد کو بھگائیں، ان کو گھروں میں لائیں، اہل و عیال سے ان کی علیق سلیق رکھیں. جو دشمن نے پراپوگنڈا کر رکھا ہے نا، یہ اس سے کروڑ گنا با عزت بھی ہیں، با حیا بھی ہیں، با وقار بھی ہیں. الحمدللہ مدرسے اور ادارے ہماری نگرانی بھی ہے، سیکیورٹی بھی ہے، شدید ترین تحفظات کے ساتھ. پھر کہیں کوئی ایک آدھا واقعہ ہو جائے تو میڈیا اچھالے اور دنیا کے ہاسٹلوں میں جو بربادی، جو آوارگی، جو بے حیائی، جو نشہ، دنیا جہان کی گندگی اور پرا گندگی کے ہوتے ہوئے ان کی پشت پناہیاں کی جائیں، مسجد اور مدرسے کو بدنام کیا جائے. یہ کوشش ہے الہاد کی. آئیے ڈٹ کے مقابلہ کریں. اپنے گھروں کے اندر اہل اللہ، اولیاء اللہ، بزرگان دین اور کتاب اللہ کے قاری، یہ قرائے کرام، ان کو معمولی مت سمجھے. آپ کے اپنے گھر کے اندر مصطفیٰ کا کلام چلے، نظم چلے، نعت چلے، تلاوت چلے، تقریر ہو، گفتگو ہو، چند لمحے بیٹھا جائے، ماحول ملے. حضرات سیرت کا اثر ہو، زندگی کا اثر ہو، ہاتھ اٹھ جائیں، 2 رکعت نماز پڑھی جائے. آپ کے بچے بھی کہہ سکے کہ ہمارے والد محترم نے فلاں بزرگ ہستی کو گھر میں لے کر کے آئے تھے، اللہ نے برکتیں دے دی تھیں. یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، ان کی طرف رجحان کیجئے، غیروں کو گھر سے نکالیے اور اپنوں کو جگہ دیجئے. اگر چاہتے ہیں کہ ہماری نرسری ہماری رہے، نسل ہماری رہے اور بچے ہمارے رہے. حضرات دوسری چیز، ہر دور میں، ہر نبی کے دور میں شیطان نے رحمان کے شکر گزار بندے کو نہ شکرا بنایا ہے، اور اس نہ شکری نے بندے کو کفر تک پہنچایا ہے. کھائے رب کا، پیے رب کا، جیے اللہ کی سانسوں کے ساتھ، زمین اللہ کی، فضائیں رب کی، ہوائیں اللہ کی، اور جا کر کے جب کریڈٹ دینے کی باری آئے تو پھر غیروں کو دیتا پھرے، اوروں کو دیتا پھرے. محبوب تو رب کا کھا کے شکر کریں، خشک ٹکڑے پانی میں بھگو کے کہیں الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا. اللہ تیرا شکر ہے، میں نے تیرا دیا کھایا، میں نے تیرا دیا پیا، اللہ تیرا عطا کردہ معدے میں اترا. اللہ تیرا شکر ہے، طاقت کو جسم کا حصہ بنایا، جو نقصان دہ چیزیں تھی بول و براز سے نکال دیا. اللہ تیرا شکر ہے، میں تیرا کھاواں، میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ.
اور آج شیطان آئے اور محبت کے نام پہ یہ جملے کہلوا دے کہ میں تیرا کھانا میں تیرے گیت گانا یا رسول اللہ، تو حضرات ہمیں فکر کرنی ہوگی۔ سیرت پڑھنے آئے ہیں، سیرت کو سنتے ہوئے بیان کرتے ہوئے عمریں بیت گئی، لیکن تبدیلی اور انقلاب کا تقاضا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ کفر کو اسلام میں بدلنا ہے۔ کفر دو طرح کا ہے، ایک جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا اسے ہم نے انشاءاللہ کلمہ پڑھانا ہے، اور کوٹ اپنے میں جو بال لے کے مسلکوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس سے نکل کر کے ہم نے غیر مسلم کے دروازے پہ دستک دینی ہے، وہ ہمارے گھروں میں آئے اپنا کفر لے کے۔ ہم سوئے ہوئے ہیں، اپنوں سے لڑ رہے ہیں، ہمارا کام بھی وہ ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا ہے۔ آج بڑی دنیا کہتی ہے، ان کو دیکھ کے ان کے چہرے کو کہہ آتی ہے حضرات ہاں طبیعتیں خراب ہوں، اندر خراب ہو، من خراب ہو، کہہ آیا ہی کرتی ہے۔ اگر ایمان اور توحید کی دعوت ہو، بلال کے چہرے کو دیکھ کے جنت کی حوروں کو خوشی ملا کرتی ہے۔ اس لیے ہم نے اس دعوت کو عام کرنا ہے، کفار تلک، یہود تلک، ہنود تلک، عیسائیوں تلک، سکھوں تلک، بدھ متوں تلک، ہمارے قرب و جوار میں جتنے لوگ ہیں ان کے ہاتھوں تک پہنچیے، گھر تک جائیے، قبل اس کے کہ ان کے ہاتھ ہمارے گریبانوں تک آئیں۔ ہم نے کفر کو اسلام میں تبدیل کرنا۔ محبوب نے کیا کہ نہیں کیا؟ امام الانبیاء نے ذمہ داری نبھائی کہ نہیں نبھائی؟ حضرات پہلی دعوت دی، ایک خاتون اہل خانہ مسلمان ہوتی ہیں، دوسری دعوت پہ صدیق اکبر تشریف لاتے ہیں، چلتے چلتے کام بڑھتا ہے۔ حضرات بدر میں صرف 313 بن سکے ہیں، احد میں 700 کے لگ بھگ ہو سکے ہیں۔ میرے محبوب اس دنیا سے جانے سے پہلے خطبہ حجۃ الوداع وہ دیتے ہیں تو تعداد 1.25 لاکھ ہو چکی ہے۔ ہمیں اس عدد کو بڑھانا ہے۔ الٹی گنتی دنیا نے شروع کی ہے، ہم نے یہ گنتی ان کی طرف الٹی کرنی ہے، اور پھر امام الانبیاء کی سیرت کا مزہ آئے گا۔ تیسرا کام حضرات، ہاں کفر کی دوسری قسم، رب کا کھا کے عمل نہ کرنا، کلمہ پڑھ لینا، نماز نہ پڑھنا۔ علماء سے آپ نے سنا ہوگا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اللہ کی کاغذوں میں مشرک، محبوب کے فتوے کے مطابق کافر، صحابہ کے کہنے کے مطابق مرتد، اور یہ کسی تکفیری کا فتویٰ نہیں ہے۔ حضرات ان لوگوں کو بھی اسلام نام ہے 5 ارکان کا۔ جو توحید و رسالت سے دور ہے اسے توحید و رسالت پہ لے کے آنا ہے، اور جو نماز سے دور ہے اسے پکڑ پکڑ کے نمازی بنانا ہے، کیونکہ میرے پیغمبر کی سیرت یہی تھی۔ جو زکوٰۃ نہیں دے رہا اسے زکوٰۃ دینے والا بنانا ہے، جو روزہ نہیں رکھ رہا صحت کے باوجود، تندرستی کے باوجود اسے روزے دار بنانا ہے، اور جو مالدار ہو کے بھی حج اور عمرے پہ نہیں جا رہا ان کو لے کر کے نکلنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے۔ سیرت کانفرنس کروا دی، آپ اکٹھے ہوئے، جذبات کا اظہار ہوا، پھر سال بھر مست ماحول رہا نہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ ایک گھر کی ذمہ داری لے۔ پورے ملک میں تو اسلام آپ بھی نافذ نہیں کر سکتے، شاید میں بھی نہیں کر سکوں، کم از کم ایک گھرانے کی ہم سب ذمہ داری لے لیں تو لاہور کے سینکڑوں گھرانے بدل سکتے ہیں۔ حضرات پنجاب کے ان گنت گھرانے تبدیل ہو سکتے ہیں۔ دوست احباب اور مجلسوں کو اس طرف لے کے آئیں۔ اور تیسرا کام میرے محبوب نے یہ کیا تھا کہ تبدیلی کا انداز بڑا عجیب تھا کہ وہ دنیا والے جو نفاق پہ آ گئے ہیں، نفاق پہ اتر آئے اور شرک پہ اتر آئے، اوپر اوپر سے اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، اندر سے معاملے کچھ اور، اللہ کو ماننا بھی تو شریک بنا کے ایک دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی تیرے در کبھی میرے در، کبھی ان کے در کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ حضرات شیطان نے شرک پہ لوگوں کو لگایا ہے، ہم نے رحمان کی دعوت دے کے سیرت الانبیاء اور سیرت امام الانبیاء کے مطابق ہم نے لوگوں کو شرک کی دلدل سے نکال کے توحید کا درس دینا ہے۔ آپ دیکھیے نا کاروان چل رہے ہیں، کوئی کہیں جا رہا ہے کوئی کہیں جا رہا ہے، آپ نے ان لوگوں کو لے کے اللہ کے در پہ آ کے
कुल हो अल्लाह अहद सिखाना है, अल्लाह समद सिखाना है, लम यलिद वलम यूलद पढ़ाना है, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद का दर्स देना है। इन लोगों को हमने व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद पढ़ाना है, हमने इनकी ज़हन साजी करनी है। सर जिस पे ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते, हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। तेरी जमीन पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा, कोई ऐसा सजदा कर कि जमीन पर निशान पड़े। तेरे जाने के बाद भी इस दुनिया में मुवाहिद हूं, तौहीद के अलमबरदार हूं और शिरक से बेजार लोग। हजरात, चौथा काम हर दौर में हर नबी ने किया कि लोग अबाओ अजदाद की तकलीद पे बच्चों को मजबूर करते थे। नस्लों की नस्लें, कौमों की कौमें, अफराद के अफराद, ग्रोहों के ग्रोह उनको तब्दील करके ओ भाई जो तेरा बाबा कह रहा है वो कर, जो माँ बाप कह रहे हैं वो कर, जो अबाओ अजदाद कहते हैं वो कर। वडेरे सरदार चौधरी नवाब कालल मलाउ कुरान की सूरह आराफ, सूरह हूद, सूरह अंबिया, सूरह इब्राहिम, सूरह साद और सूरह कसस मुताला करके देखे उन लोगों ने अंबिया से कैसे दूर किया। आज भी लोग अंबिया से और मोहम्मद रसूल सल्लम से दूर है। लफ्जी मोहब्बत तो बड़ी है, जितने मर्जी आप मरवा लें। खाकी साहब जैसे कह रहे थे, लग रहा था पूरा लाहौर जाके सड़क पे लेटेगा, गर्दनें कटवाएगा। हजरात, गर्दनें कटवाने की भी जब जरूरत है तो अपनी जगह, लेकिन सबसे अहम यह है कि दुनिया के 3 मरहले हैं, आना है, रहना है और जाना है। आना भी मर्जी का नहीं, मर्जी का नहीं, रहना जो है वो रहमान की मर्जी का या शैतान की मर्जी का। अरे जो 4 दिन जिंदगी है पता नहीं कब रब वापिस ले ले। वल अस्र, जमाने की कसम, तेरा मेरा जमाना उतना है जितनी जिंदगी मिली है। तो इस जिंदगी को नबी के नक्शे पे चला के जिंदा रह के तो देख लें। मरने में तो हम मिनट लगाते हैं, मारने में भी मिनट लगाते हैं, आग लगाने में, जलाने में। ये मेरे महबूब की सीरत के वो पहलू नहीं थे। हजरात, मेरे महबूब ने तरबियत की है, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। जब मामला हाथ से निकलेगा फिर देखी जाएगी। हजरात, लेकिन आपने जो जिंदगी है, महबूब के लिए मरना सीख लिया, महबूब के लिए जीना भी तो सीखे ना। लफ्जों की हद तक तो सब कह लेते हैं शफीउना हबीबुना, गुलाम है रसूल के गुलाम है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है। कह रहे हैं बड़ी आसानी के साथ। एक दिन लगातार नमाजें पढ़ा लें, वो नहीं पढ़ी जाती, नहीं पढ़ी जाती। चंद दिन के रोजे नहीं रखे जाते, चेहरा मोरा महबूब की सीरत के मुताबिक नहीं बनता। शेव रोजाना हो रही है, सुन्नत रोजाना कत्ल की जा रही है। नमाज का जो है वो आप परखचे उड़ते हुए देख रहे हैं, मस्जिदें वीरान पड़ी है। हजरात, कारोबार में सूद है, धोखे पे धोखा है, फराड पे फराड है, मिलावट पे मिलावट है और जिना पे जिना है। तो महबूब की सीरत के मुताबिक थोड़ा जीना भी सीखें। ये है मेरे महबूब की जिंदगी। रह गया अबाओ अजदाद का तरीका। मेरा अब्बा ठेकेदार था, मैंने ठेकेदार बनना है। मेरा अब्बा भत्ता लेता था, मैंने भत्ता लेना है। मेरा बाप शेव करता था, मैंने शेव करनी है। बाप जो है कुल 3, 7, 10वें 40वें खाता खिलाता था, मैंने वो करना है। मेरे अबाओ अजदाद ने ये किया, मैंने वो करना है। तो दोस्तों, कभी नहीं, जिंदगी को हसीन बनाना है तो तब्दीली लाओ। अबाओ अजदाद की तकलीद छोड़ के उस सहाबी की तरह कि जिसकी मां ने कहा था, अगर तूने मोहम्मद रसूल सल्लम का साथ न छोड़ा मैं भूखी मर जाऊंगी, धूप में रह रह के खुश्क हो जाऊंगी, मगर मैं कुछ खाऊं पीऊंगी नहीं। ईमान और मोहब्बत का तकाजा। कहा, मां तुझे 100 जानें भी मिल जाए और 100 मर्तबा मर, अगर मोहम्मद रसूल सल्लम की जो है वो इताअत से हटाने की कोशिश करेगी वो मुमकिन नहीं है। लोगों छोटी छोटी बातों पे महबूब से बेवफाई, आपकी इत्तिबा से बेवफाई, तकलीद के रसिया होके ये कहते हैं कि जनाब इमाम साहब की इताअत का हार गले में पहना है। भाइयों, मुबारक हो अगर कोई उम्मती की इताअत का हार पहन के खुश है तो हम कहते हैं हम इमामुल अंबिया की इताअत का हार गले में पहन के खुश हैं और दावत देते हैं जब बड़े मौजूद हों, सीनियर मौजूद हों, सारी दुनिया के उम्मती मिलकर मेरे महबूब के कदमों की खाक के बराबर नहीं हो सकते।
تو پھر اس ہستی کی اطاعت کا ہار گلے میں پہننے میں رکاوٹ کیا ہے؟ بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے؟ کنارے کنارے میں نے بھنور کو روند کے موتی کما لیے، تو خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی جھاگ پر، بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ اور پانچویں چیز اور آخری، حضرات محبوب کی سنت کو اپناؤ، رسوم و رواج چھوڑو۔ اطاعت اگر کی ہے تو سنت پہ آئیے، سنی ہے تو سنت اپنائیں، وہابی ہیں سنت اپنائیں، دیوبندی ہیں سنت اپنائیں، بریلوی ہیں سنت اپنائیں، شیعہ ہیں میرے محبوب کی زندگی کو لیں۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں کلام بڑے ہو سکتے ہیں مگر رب کے کلام جیسا کلام کوئی نہیں، اور دنیا میں ادائیں بڑی ہو سکتی ہے، میرے محبوب کی ادا جیسی ادا کوئی نہیں۔ لیکن افسوس ہے آج امتی غیر کی بات چھوڑ دیں، امتی کی حال یہ ہے، حالت یہ ہے، ہتھ کار والے دل یار والے، اکھیاں کسے ہور نل وکھیاں کسے ہور نل، سائی کسے ہور دی ودائی کسے ہور دی، دل کسے ہور تے تو بل کسے ہور تے۔ حضرات یہ حالت ہے، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، نام نبی کا غلام سبھی کا، اور لوگوں نہیں، جس کا نام لیتے ہو غلام اس کے بنو، نام نبی کا نماز امتی کی۔ کوئی تو پوچھے گا نا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا۔ میرے صدیق نے نام نبی کا لیا، نماز نبوی پڑھی، صدیقی نہیں۔ جناب عمر آئے، نماز نبوی پڑھی، فاروقی نہیں۔ جناب عثمان آئے، نماز جو ہے نبوی پڑھی، عثمانی نہیں۔ حیدر کرار آئے، نماز نبوی پڑھی، علوی نہیں، کراری نہیں، حیدری نہیں۔ آئیے وہی تو دعوت ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ جس کا نام لیتے ہو کام بھی اسی کے کرو، جس کا نام لیتے ہو غلام اسی کے بنو۔ آؤ یہ فرقوں کی دعوت سائیڈ پر رکھ کے نبی کے امتی بن کے صحیح معنوں میں سنی بن کے سنت تو اپنائیں۔ میں اپنے خالوں سے کہا کرتا تھا، پکڑے گئے آخر، وہ ہم سے کہا کرتے تھے جب ملنا کہنا بیٹا تعلق ٹوٹنے نہ پائے، ساتھ چھوٹنے نہ پائے، رفتہ 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 چل مدینہ، المدینہ چل مدینہ، زندگی میں گیڑے سب مدینہ، آج نہیں تھے کل مدینہ، المدینہ چل مدینہ، سلام لے کے پٹاخہ نکال کے بیٹے تیار رہنا، بیڑا محمد والا لیندہ پیا تاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں۔ حسن اتفاق سے دونوں مدینے آ گئے، ملاقات ہوئی، جمعرات کا دن، روزے کی افطاری کا ٹائم، مسجد نبوی میں لگے ہوئے دسترخوان، روزہ افطار کیا، جماعت کھڑی ہونے سے 2 منٹ پہلے جوتے بغل میں اور باہر کی طرف۔ میں نے کہا خالو جی خیریت ہے؟ کہنے لگے کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا کوئی پرابلم؟ کہنے لگے نہیں کچھ بھی نہیں۔ خیر کرتے کرتے وہی ہوا، میں پیچھے گیا، لیٹرینوں میں پہنچے، اندر گھسے، نکلنے کا نام نہیں لے رہے، اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی۔ آ جائیے۔ میں نے کہا خیریت تو ہے؟ کوئی میڈیسن، کوئی دوا، کوئی قبض کا معاملہ ہے یا کوئی موشن یا قہوہ پسند نہیں آیا یا جو ہے وہ پرابلم ہو گئی؟ ابھی تو وگ جا، ایسی آ جانے، تو وگ جا، ایسی آ جانے۔ خیر میں نے کہا نئے ہیں راستہ نہ بھول جائیں۔ باہر نکلے، جب جماعت ہو گئی میں نے کہا محترم خالو جی خیریت تو تھی، آپ نے پورے نماز کا ٹائم ہی اندر گزار دیا۔ کہنے لگے سب یہ نہ پیچھے ہندی نہیں۔ میں نے کہا محبوب جب وہاں تھے تو کہتے تھے، خالو جی جب پاکستان میں تھے تو محبتوں کا اشتہار تھے،
پیار کرتے تھے، المدینہ چل مدینہ، آج نہیں تھے کل مدینہ، جب آیا مدینہ وہاں المدینہ چل مدینہ، اور جب آیا مدینہ آئی مسجد نبوی، آیا میرے نبی کا مصلی، آپ نے کیا کر دیا؟ اللیٹرین چل لیٹرین، بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور، وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ حضرات یہ جدائیاں کیوں دی ہیں؟ ذرا تھوڑا کوشش کیجئے، میں ایک چوک پہ ہوں، پولیس والے کو دیکھتا ہوں، موبائل کان کے ساتھ خالی لگا لیتا ہوں، بھاگتا ہوا آگے آتا ہے، گاڑی سائیڈ پہ لگا ہے، میں نے شیشہ نیچے کیا، میں نے کہا محترم خیریت، کہا آپ اصول توڑ رہے ہیں، میں نے کہا اصول کیا ہے؟ کہنے لگے کہ آپ کا دھیان جو ہے وہ موبائل کی طرف ہے، کر آپ ڈرائیونگ رہے ہیں، تو میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، چالان ہوگا، ہتھ کار والے دل یار والے، یہ نہیں چلے گا۔ حضرات یہی تو ہم کہتے ہیں، زبان کے اوپر سیدی سیدی، مرشدی مرشدی، رہبری رہبری، ہاں ہاں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ارے محبوب کے طریقے پہ رفع الیدین کرنا پڑے، موت کیوں آنے لگے؟ ہاتھ سینے پہ رکھنے پڑے، موت کیوں آنے لگے؟ نقشے قدم پہ چلنا پڑے، موت کیوں آنے لگے؟ نالین کو ماتھے پہ سجایا جائے اور نبی کے طریقے پہ سجدہ کرنا پڑ جائے تو موت کیوں آنے لگے؟ انگلی ہلانی پڑ جائے تو موت کیوں آنے لگے؟ اگر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو غلامی رسول میں زندگی بھی قبول کر، سنت بھی قبول کر۔ حضرات آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، مگر میری ساری گفتگو ناروں کی نظر مت کر دینا۔ 2 بھائی لینا، 4 دوست لینا، ایک بیٹھک لینا، 5 انگلیاں ادھر 5 انگلیاں ادھر، ایک انگلی سے ایک دوست لگانا، دعوت دل تو دینا۔ ارے سنت نبی میں کوئی کمی تھی کہ پھر رسم و رواج پہ لگے؟ میرے محبوب کی دولت خزانوں میں کوئی کمی تھی جو اوروں سے جا کے دل لگی کر بیٹھے؟ میرے محبوب کے چہرے کے اندر کوئی کمی تھی کہ اور حسین نظر آ گئے؟ گزرے حسین لاکھوں زمانے کی نظر سے، مگر دیکھا نہ تجھ سا کسی آنکھ نے۔ یہ بھی کہتے ہو وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یہ بھی پڑھتے ہو۔ یہ ساری چیزیں پڑھ کے جب اتنا خوبصورت جسم، وجود، ذات اور بات ہے تو دل کا رشتہ دیتے ہوئے تکلیف کی ہوتی ہے؟ گھر میں آ کے بتایا قد اونچا ہے، شکل پیاری ہے، آنکھیں موٹی ہیں، ناک زبردست ہے، ہونٹ جو ہے وہ پنکھڑیاں گلاب کی ہیں، ماشاءاللہ رنگ خوبصورت ہے، ڈھنگ پیارا ہے، کاروبار اچھا ہے۔ محبوب کی جب صفتیں بیان کرتے ہو، نعتیں پڑھتے ہو تو پوری دنیا سے اوپر چڑھا کے لے جاتے ہو۔ جب دل دینے کی بات آتی ہے تو میں ملتان، میں اجمیر، میں پاک پتن، میں لاہور، میں اچ شریف، پھر چہرے دائیں بائیں، اعمال اور طرف، اور لوگوں نہیں، ان سادے وہابیوں جیسے بن جاؤ جنہوں نے جو بولا ہے وہ تولا ہے، جو بولا ہے وہ تولا ہے، جو پیغمبر نے دیا ہے وہ لیا ہے۔ الحمدللہ سنتوں کے اوپر مٹنے والے، جینے والے اور ان کو اپنانے والے، لوگوں تک پہنچانے والے اسی چیز کی دعوت لے کے سیرت امام الانبیاء میں حاضر تھے۔ ارباب سے گزارش ہے اپنے قرب و جوار میں، اہل و عیال میں ان 5 چیزوں کو جو شیطان نے پھیلائی ہوئی ہیں، الہاد کو ایمان میں بدلو، کفر کو اسلام میں بدلو، شرک کو توحید میں بدلو، اور تقلید کو اتباع اور اطاعت میں بدلو، رسوم و رواج کو سنت میں بدلو، اللہ تیرے میرے حالات بدل دے گا۔ اور جب اعمال صحیح ہو جائیں گے حکمران صحیح ہو جائیں گے، جب حکمران صحیح ہوئے تو جو آپ اور میں چاہتے ہیں وہ حالات بھی درست ہوں گے۔ اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔